بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسے بچپن سے ہی پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی کلاس کی ٹاپر لڑکی رہی تھی۔ پہلے اسکول میں اور پھر FSC میں اس نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ ہر کسی کی زبان پر اسی کا نام ہوتا تھا۔ اسے بچپن سے ہی ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا، لیکن پھر قسمت کی ستم ظریفی، اچانک اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ باپ کا انتقال ہوتے ہی ان کے کاروبار پر ان کے چچا نے قبضہ جما لیا۔ اس کے بابا کا ایک بہت بڑا کاروبار تھا اور چچا انہیں مہینے کا صرف اتنا دیتے تھے جن سے بمشکل ان کے گھر کا خرچ چلتا۔ ان کی باقی تمام دولت ان کے چچا نے ہتھیا لی۔ نہیں امی، میں آج خود جا کر بات کروں گی۔ ہانیہ کب سے اپنی ماں سے بحث کر رہی تھی، جبکہ اس کی ماں اسے سمجھا رہی تھی کہ چچا سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ہماری کوئی بھی بات نہیں سنیں گے، عزت اسی میں ہے کہ اپنے گھر میں ہی رہو۔ جبکہ ہانیہ جا کر پوچھنا چاہتی تھی کہ میرے باپ کا اتنا بڑا کاروبار ہے جہاں سے اتنے زیادہ پیسے آ رہے ہیں، وہ پیسے سب کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں صرف اتنا ملتا ہے جن سے بمشکل گھر کا راشن پورا ہوتا ہے۔ ہانیہ چچا کے گھر میں آ گئی۔ اندر سے وہ ڈر رہی تھی کیونکہ اس کے چچا بہت ہی سخت تھے۔ ہانیہ کو دیکھ کر وہ خوش ہو گئے اور کہنے لگے، کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ آج ان کا موڈ پہلے دنوں کی نسبت خوشگوار تھا۔ ہانیہ نے جیسے ہی پیسوں کی بات چھیڑی، وہ ایک دم آگ بگولا ہو گئے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے باپ کی ساری دولت میں کھا رہا ہوں؟ ارے تمہارے باپ کا کاروبار پہلے سے ہی تباہ تھا، اس نے اتنا زیادہ لون لے رکھا تھا، میں ابھی اس کاروبار کو سیٹل کرنے میں لگا ہوا ہوں۔ جبکہ ہانیہ نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر کاروبار سٹیبل نہ ہوتا تو ان کے گھر کی ایک ہی مہینے میں حالت اتنی اچھی کیسے ہو جاتی۔ ان کے چچا کا حال ایسا تھا کہ وہ پہلے زمین پر تھے اور اب آسمان پر جا پہنچے تھے۔ ہانیہ کچھ نہ بولی اور خاموشی سے واپس آ گئی۔ اسے پتا تھا کہ بحث کرنا فضول ہے اور وہ اپنے چچا کے ساتھ کوئی بدتمیزی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ 2 دن بعد اس کا FSC کا رزلٹ آ گیا۔ اس نے اپنے پورے کالج میں ٹاپ کیا تھا۔ اپنے رزلٹ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنے باپ کی شدت سے یاد آنے لگی۔ اس کے والد نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں زندہ رہا تو تمہیں ضرور ڈاکٹر بناؤں گا، لیکن اپنے باپ کی وفات کے بعد اس کا خواب بھی اپنے باپ کے ساتھ ہی دفن ہو گیا۔ آمنہ بیگم اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر پریشان ہوتی رہتی، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ہانیہ سب سے بڑی بیٹی تھی، جبکہ اس کے باقی بہن بھائی چھوٹے تھے۔ ایک مرتبہ ہانیہ کی خالہ ان کے گھر میں رہنے کے لیے آئیں۔ آمنہ بیگم نے جب اپنی بہن کو ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگی، کیا ہوا اگر ہانیہ ڈاکٹر نہیں بن پائی؟ اس کا مقصد خدمت خلق تھا نا، اسے بولو یہ نرسنگ کا کورس کر لے۔ آمنہ بیگم کو بھی یہ بات بہت پسند آئی۔ انہوں نے رات کو ہانیہ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب انہوں نے ہانیہ کو یہ بات بتائی تو ہانیہ کو بھی اس میں کچھ برا نہ لگا، لیکن اس کے لیے بھی اچھے خاصے پیسے چاہیے تھے۔ اب آمنہ بیگم نے کہا کہ اس بار وہ خود جا کر چچا سے بات کریں گی، لیکن ہانیہ نے انہیں منع کر دیا کیونکہ چچا سے بات کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہ تھا، الٹا خود ہی بے عزتی ہوتی۔ ہانیہ کیونکہ اچھے نمبروں سے پاس ہوئی تھی، اس کی شہرت بہت اچھی تھی۔ اس نے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کا فیصلہ کیا تاکہ اپنی نرسنگ کی ایڈمیشن فیس اور باقی فیس پے کر سکے۔ پہلے بھی محلے کی خواتین ہانیہ کو کہہ چکی تھیں، لیکن اس وقت اس کا باپ زندہ تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اس کے بچے اس کے ہوتے ہوئے محنت نہ کریں۔ چند ہی دنوں میں بہت سے بچے ہانیہ کے پاس ٹیوشن پڑھنے کے لیے آنے لگے۔ 4 سال کا عرصہ پر لگا کر اڑ گیا۔ ہانیہ کا کورس کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے گھر کے حالات بھی کافی بہتر ہو چکے تھے۔ پہلے سیمسٹر میں اچھے نمبر لینے کی وجہ سے ہانیہ کو اسکالرشپ مل گئی اور یہ اسکالرشپ آخری سیمسٹر تک برقرار رہی۔ ہانیہ نے جس ہسپتال سے یہ کورس کیا، اسی ہسپتال میں اس کی ڈیوٹی لگ گئی۔ ہسپتال کا سٹاف بہت اچھا تھا اور کافی ہمدرد تھا۔ کچھ تو ہانیہ کے اپنے ہی کلاس فیلوز تھے۔ ایک دن ایک بہت ہی زخمی شخص آیا، اس کی حالت بہت خراب تھی۔ ہانیہ کو اچانک بلایا گیا۔ وہ ایک نوجوان تھا، نہایت خوبصورت نوجوان۔ ہانیہ نے اس سے پہلے ایسا خوبصورت نوجوان اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ ڈاکٹر اسے چیک کرنے اور مرہم پٹی کرنے کے بعد وہاں سے چلے گئے اور ہانیہ کی ڈیوٹی لگائی کہ اس نوجوان کا خاص خیال رکھے۔ اس نوجوان کی آنکھیں بے حد خوبصورت اور پراسرار تھیں۔ ہانیہ کو یہ بات بہت عجیب لگی کہ کبھی اس نوجوان کی آنکھوں کا رنگ کچھ اور ہوتا اور کبھی کچھ اور۔
پھر اس نے اسے اپنا وہم سمجھا اور اس بات کو پس پشت ڈال دیا اور اس کا خیال رکھنے لگی۔ وہ بہت اچھے طریقے سے نوجوان کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ ہانیہ کو آج بھی یاد تھا کہ یہ نوجوان جب ہوش میں آیا تھا تو اجنبی نظروں سے آس پاس دیکھ رہا تھا، جیسے اسے یقین ہی نہ ہو کہ وہ ان لوگوں کے درمیان موجود ہے۔ اس کی حالت بالکل چھوٹے بچوں جیسی تھی جب وہ اپنی ماں سے جدا ہوتے ہیں اور ڈرے سہمے ہوتے ہیں۔ ارسلان کوہ قاف میں اپنے گھر میں موجود والدین سے لڑ رہا تھا۔ اب میں بڑا ہو گیا ہوں، مجھ پر کسی بھی قسم کی پابندی عائد نہیں کر سکتے آپ لوگ۔ اب مجھے اس بات کی آزادی ہے کہ میں اپنی مرضی سے جہاں چاہے جا سکتا ہوں۔ وہ اپنی ماں سے ضد کر رہا تھا، جبکہ اس کی ماں اسے سمجھا رہی تھی کہ انسانی دنیا میں جانا کسی بھی طور پر محفوظ نہیں ہوگا۔ کچھ عرصے بعد تمہارا باپ واپس آ جائے گا، پھر ہم سب اکٹھے جائیں گے۔ لیکن ارسلان نے ان کی بات نہ مانی اور اکیلا ہی انسانی دنیا میں آ گیا۔ یہاں ایک دن وہ باغ کے اوپر سے اڑ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ نیچے ایک جادوگر بیٹھا عمل کر رہا ہے۔ اچانک جادوگر کو محسوس ہو گیا کہ اوپر سے کوئی جنزاد گزر رہا ہے۔ جادوگر نے اچانک اس پر حملہ کر دیا۔ ارسلان اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، اس وجہ سے وہ زمین پر گر پڑا۔ اچانک اسے اپنی ماں کی بات یاد آ گئی جب اس کی ماں اسے سمجھا رہی تھی۔ آتے ہوئے انہوں نے ارسلان کو کچھ طاقتیں اور ایک انگوٹھی دی تھی جو اس کی حفاظت کے لیے تھی۔ اس وجہ سے ارسلان کو زیادہ چوٹ نہ لگی، لیکن وہ جادوگر اس کی سوچ سے بھی زیادہ طاقتور تھا۔ دونوں کے درمیان زبردست لڑائی ہوئی۔ ارسلان کافی زیادہ زخمی ہو گیا تھا، لیکن وہ جادوگر کو ہرانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس وقت ارسلان انسانی روپ میں آ چکا تھا۔ خود کو نہ سنبھالتے ہوئے وہ زمین پر گر گیا۔ اسے نہیں یاد کہ کس نے اسے اٹھایا اور اس کی مدد کر کے ہسپتال پہنچایا۔ جب اس کی آنکھیں کھلیں، اس نے اپنے آپ کو انسانوں کے بیچ پایا۔ چند لمحے کے لیے وہ خوفزدہ ہو گیا۔ ایک نہایت ہی پیاری سی لڑکی اس کے پاس کھڑی تھی جو اس کا علاج کر رہی تھی۔ وہ بہت ہی رحم دل اور ہمدرد تھی، لیکن ارسلان جب اپنے پورے ہوش و حواس میں آیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس لڑکی کی شکل ویسی ہی تھی جیسی ان کے قبیلے کی سردارنی ملکہ کی بیٹی تھی، جو کچھ عرصے پہلے گم ہو گئی تھی۔ کافی تلاش کے بعد بھی وہ کسی کو نہ ملی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارسلان دل ہی دل میں سوچنے لگا۔ ملکہ کی بیٹی کا آخر انسانی دنیا میں کیا کام؟ ہزاروں سوالات تھے جو اس کے ذہن میں مچل رہے تھے، لیکن ان میں سے کسی کا بھی جواب اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ وہ لڑکی اپنی حرکتوں سے تو ایک آدم زادی ہی لگ رہی تھی، لیکن اس کی شکل بالکل ویسی ہی تھی جیسے اس جن زادی کی تھی۔ قبیلے کے سردار نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو بھی میری بیٹی کو ڈھونڈ کر لائے گا میں اسے ڈھیر سارا انعام دوں گا۔ ارسلان کو انعام سے کوئی غرض نہیں تھی، وہ تو بس اس ملکہ اور سردار کی مدد کرنا چاہتا تھا جو اپنے غم میں گھلتے جا رہے تھے۔ ملکہ تقریباً نیم پاگل ہو چکی تھی۔ وہ ہر وقت اپنی بیٹی کو یاد کرتی رہتی اور روتی رہتی۔ ان کا غم کسی طور بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ سب سے پہلے ارسلان کو پتہ لگانا تھا کہ کیا یہ وہی لڑکی تھی یا کہ عام انسان تھی۔ اس کے لیے اسے عمل کرنا تھا، جبکہ ابھی تک وہ مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہوا تھا۔ اس جادوگر نے اس کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ ہانیہ کافی دنوں سے یہ بات نوٹ کر رہی تھی کہ وہ لڑکا اسے عجیب نظروں سے گھور رہا ہوتا ہے، لیکن اس نے اس بات کو نظر انداز کیا اور اپنے کام میں مصروف رہی۔ گھر آنے کے بعد بھی وہ لڑکا اس کے ذہن پر سوار رہا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر یہ سب اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ بار بار ارسلان کی آنکھیں اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتی۔ وہ جو بھی کام کرنے کی کوشش کرتی وہ سارے کام الٹے ہو رہے تھے۔ ہانیہ کی ماں کافی دیر سے یہ بات نوٹ کر رہی تھی۔ آخر بول ہی پڑی، کیا ہوا ہانیہ بیٹا، کوئی مسئلہ ہے؟ اپنی ماں کے سوال پر وہ ایسے چونکی جیسے کہ وہ کسی اور ہی دنیا میں تھی۔ آپ نے کچھ کہا امی؟ ہانیہ نے سوالیہ نظروں سے امی سے پوچھا۔ میں پوچھ رہی ہوں کیا ہوا ہے؟ تم کچھ زیادہ ہی کھوئی کھوئی لگ رہی ہو۔ ہانیہ نے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ دراصل آج کام کچھ زیادہ تھا اور ایک نیا کام سیکھنے کو ملا ہے، بس اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر ہانیہ اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن اسے اپنے آس پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ ہانیہ اس احساس کو بار بار جھٹلا رہی تھی، لیکن یہ اس کے لیے ممکن نہیں تھا کیونکہ احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ اچانک ایک نہایت خوبصورت خوشبو اس کے آس پاس پھیلنے لگی۔ اس سے زیادہ خوبصورت خوشبو اس نے اپنی ساری زندگی میں نہیں سونگھی تھی۔ اسے گڑبڑ ہونے کا احساس ہونے لگا۔
وہ فوراً اپنے بستر سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی اپنی امی کے کمرے میں چلی گئی۔ جب آمنہ بیگم نے ہانیہ کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ تم اس وقت کیا کر رہی ہو؟ خیریت تو ہے؟ امی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، آج میں آپ کے ساتھ سوؤں گی۔ وہ اپنی امی کے ساتھ لیٹ گئی اور اس کے ساتھ ہی وہ احساس بھی ختم ہو گیا۔ اگلے دن جب وہ ہسپتال جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، اس کے دماغ میں وہی لڑکا گھوم رہا تھا۔ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں وہ لڑکا میرے دماغ سے نہیں نکل رہا؟ ہانیہ نے خود سے جھنجھلا کر کہا۔ وہ تنگ آ گئی تھی، لیکن جب وہ ہسپتال پہنچے اسے نہ جانے کیوں غصہ آنے لگا۔ وہ خود اپنے دل کی کیفیت کو نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ وہ لڑکا اپنے بستر پر موجود نہیں تھا۔ جب اس نے دوسری نرس سے پوچھا تو اس نے ہانیہ کو بتایا کہ وہ تو کل رات ہی یہاں سے چلا گیا تھا۔ ہانیہ کو غصہ آنے لگا۔ ابھی تو وہ صحیح طور پر صحت یاب نہیں ہوا تھا۔ اس کی کولیگ بولی، اب اس پر میں کیا کر سکتی ہوں؟ تم اس میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی نہیں لینے لگی؟ اس کی کولیگ بولی۔ یہ بات دیکھ کر ہانیہ کو شدید غصہ آ گیا۔ اس نے اسے ڈانٹ کر وہاں سے بھگا دیا۔ وہ پورا دن ہانیہ کا بہت برا گزرا۔ وہ ہر کسی سے لڑتی رہی اور ہر کسی کو برا بھلا کہتی رہی۔ اس کے جاننے والے بھی یہ دیکھ کر پریشان تھے، کیونکہ ہانیہ کی نیچر ایسی نہیں تھی۔ وہ ہر کسی کے ساتھ گھل مل کر رہتی تھی۔ جب ڈاکٹر نے یہ دیکھا، انہوں نے یہی سمجھا کہ شاید ہانیہ کی طبیعت خراب ہے، اس وجہ سے وہ چڑچڑی ہو رہی ہے۔ انہوں نے ہانیہ کو بلا کر اسے جلدی چھٹی دے دی۔ بعد میں ہانیہ کو شدید شرمندگی کا احساس ہوا کہ آج اس نے کیا کیا ہے۔ جب وہ گھر واپس آئی تو اس کی امی گھر میں موجود نہیں تھی۔ اس کی امی نے صبح ہی اسے بتا دیا تھا کہ وہ خالہ کے گھر جا رہی ہیں، اپنے لیے راستے سے کھانا لے آنا، لیکن ہانیہ راستے سے کھانا لانا بھول چکی تھی۔ اسے شدید بھوک کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے جب کچن میں جا کر دیکھا، سارے برتن خالی تھے۔ وہ مایوسی کے ساتھ باہر آ گئی۔ ابھی تھوڑی سی دیر ہی گزری تھی کہ اسے کچن سے ایک خوبصورت خوشبو آئی، جس سے اس کی بھوک اور بڑھ گئی۔ جب ہانیہ نے کچن میں جا کر دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ کچن میں کھانا پکا ہوا پڑا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو میں نے آ کر دیکھا تھا، کھانا بنا ہوا ہی نہیں تھا، پھر یہ کھانا کہاں سے آیا؟ ہانیہ دل ہی دل میں سوچنے لگی، لیکن بھوک شدید تھی۔ ہانیہ نے یہی سمجھا کہ شاید وہ غصے میں تھی، اس وجہ سے اس کی نظر کھانے پر نہیں پڑی اور وہ کھانے پر ٹوٹ پڑی۔ کھانا بے حد لذیذ تھا۔ شام کو جب اس کی ماں کو کھانا پہلے سے بنا ہوا ملا تو انہوں نے سمجھا کہ وہ کھانا ہانیہ نے بنایا ہے، جبکہ ماں کی بات سن کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ کھانا اماں نے بنایا ہے، لیکن اس نے اپنی ماں کو کچھ نہ بتایا اور خاموش رہ گئی۔ اس کے ذہن میں بہت زیادہ سوالات تھے، لیکن ان میں سے کسی کا بھی جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ اس نے مزید سوچنا چھوڑ دیا۔ رات کو اچانک اسے پیاس لگی، جس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے اپنے آس پاس عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ یہ سب 2 دنوں سے ہو رہا تھا۔ وہ پانی پینے کے لیے کچن میں گئی، جیسے ہی اس نے گلاس بھرا اچانک لائٹ چلی گئی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جب اس نے پلٹ کر دیکھا، وہاں پر صرف اندھیرا تھا، اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد لائٹ آ گئی۔ اس کی نظر صحن پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ صحن میں ایک نوجوان کھڑا تھا اور اس کی پشت ہانیہ کی طرف تھی۔ نہ جانے کیوں ہانیہ کو یہی لگا کہ یہ وہی ہسپتال والا نوجوان ہے، لیکن اندر سے وہ ڈر بھی گئی تھی، کیونکہ ان کے گھر میں کوئی بھی مرد موجود نہیں تھا، جبکہ اس کے بہن بھائی چھوٹے تھے۔ اگر یہ کوئی چور ہوا تو، یہ خیال آتے ہی ہانیہ ڈر گئی۔ اس نے جلدی سے کچن کی کھڑکی بند کی اور اندر سے چیک کیا کہ سارے دروازے لاک ہیں۔ تمام دروازے لاک تھے۔ ہانیہ نے سکھ کا سانس لیا، لیکن جیسے ہی اس نے پلٹ کر دیکھا، اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی، کیونکہ وہ نوجوان اب اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ روشنی کم ہونے کی وجہ سے اس کا چہرہ صحیح سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہانیہ نے ڈر کے مارے چیخ ماری۔ اس کی چیخ پر سارے گھر والے اٹھ گئے اور بھاگے بھاگے باہر آئے۔ آمنہ بیگم نے دیکھا ہانیہ آنکھیں بند کیے چلا رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ جب ہانیہ کو یہ احساس ہوا کہ امی اس کے پاس ہیں تو اس نے اپنی امی کو ساری بات بتا دی۔ اس کی امی نے اسے تسلی دی کہ شاید تم زیادہ تھک گئی ہو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، یہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ ہانیہ نے اپنے آس پاس دیکھ کر تسلی کی اور اپنے کمرے کی طرف چل دی، لیکن پوری رات اس کی بے چین گزری۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اس سے بات کرنا چاہتا ہے، اس سے ملنا چاہتا ہے۔
پوری رات وہ ایک عجیب و غریب خواب دیکھتی رہی۔ وہ ایک نوجوان کو دیکھتی رہی جو اس کے پاس آ کر اس سے بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ہانیہ اسے اپنے پاس آنے سے روک رہی تھی اور نہ ہی اس کی کوئی بات سن رہی تھی۔ وہ نوجوان چہرے سے بہت پریشان دکھائی دیتا تھا، لیکن ہانیہ جب صبح اٹھی تو اسے اس نوجوان کا چہرہ بھول گیا۔ اس نے اس کا چہرہ یاد کرنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ شاید میں کچھ زیادہ ہی تھک گئی ہوں یا کام کا بوجھ بڑھ گیا ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ ارسلان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے ہانیہ سے بات کرے۔ وہ جب بھی ہانیہ سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا، آگے سے وہ ڈر جاتی تھی یا وہاں سے بھاگ جاتی تھی۔ ہانیہ سے بات کرنا اس کا بہت ضروری تھا، کیونکہ وہ اپنی ملکہ کی حالت کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ مزید وہ اس حالت میں رہیں تو وہ پوری طرح سے پاگل ہو جائیں گی۔ اگر ہانیہ ان کا ساتھ دیتی تو وہ ضرور اس کے اغواکار تک پہنچ جاتے، لیکن ہانیہ کسی بھی طرح اس کے ہاتھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے دوبارہ ہانیہ کے گھر جانے کا سوچا۔ وہ ہانیہ کے گھر کی طرف جا رہا تھا جب اس کا سامنا ایک اور جادوگر سے ہو گیا۔ پچھلے جادوگر کی طرح وہ بھی ارسلان کو قید کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنا منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ ارسلان کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ ایک عجیب سی کشش تھی جو ارسلان کے وجود میں بے چینی پیدا کر رہی تھی۔ ارسلان خود بخود زمین کی طرف جانے لگا اور ایک شخص کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، لیکن جلد ہی اسے محسوس ہو گیا کہ وہ ایک جادوگر ہے۔ اس نے اپنی طاقتیں استعمال کر کے جادوگر پر حملہ کرنا شروع کیا، لیکن جادوگر اس کی سوچ سے بھی زیادہ طاقتور تھا اور پچھلے جادوگر کی نسبت کہیں زیادہ چالاک تھا۔ اس کے بہت سارے موکل تھے جو ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ وہ سب ارسلان پر حملہ کرنے لگے۔ ارسلان اپنا بچاؤ کر رہا تھا جب اسے یہ محسوس ہوا کہ وہ مزید ان سے نہیں لڑ پائے گا۔ اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن وہ سب اسے وہاں سے نکلنے نہیں دے رہے تھے۔ اچانک ارسلان کو یاد آیا کہ اس کے سردار نے اسے ایک منتر بتایا تھا۔ ارسلان نے وہ منتر فوراً سے پڑھا اور ایک دم وہاں سے غائب ہو گیا، جبکہ پیچھے وہ جادوگر حیران رہ گیا اور شدید طیش میں آ گیا۔ اس نے ارسلان کا پتہ لگانے کی کوشش کی، لیکن اس کے علم میں نہیں آ رہا تھا کہ ارسلان کہاں گیا ہے۔ ارسلان زخمی حالت میں ہانیہ کے دروازے پر پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس وقت کون آ گیا؟ ہانیہ کی امی نے پریشانی سے کہا۔ جب انہوں نے دروازہ کھول کر دیکھا، وہ ایک دم پریشان ہو گئی۔ ایک نہایت خوبصورت نوجوان زخمی حالت میں ان کے دروازے کے سامنے پڑا تھا۔ جب ہانیہ نے دیکھا کہ اس کی امی کافی دیر تک واپس نہیں آئیں تو وہ بھی اپنی امی کے پیچھے چلی گئی۔ اسی نوجوان کو دوبارہ زخمی حالت میں دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئی اور اس کو اپنی امی کی مدد سے سہارا دے کر اپنے گھر کے اندر لے گئی۔ گھر کے اندر ہی اس نے اس کی مرہم پٹی کر دی۔ ارسلان کی تمام طاقتیں ختم ہو چکی تھیں۔ وہ بول بھی نہیں پا رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی آواز بھی ختم ہو گئی ہو۔ وہ خود کو شدید بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس کا بدن زخموں سے چور ہو چکا تھا۔ اس کی مرہم پٹی کرنے کے بعد وہ باہر آ گئی اور سوچنے لگی کہ آخر اس کو ہوا کیا ہے، جبکہ آمنہ بیگم یہ سوچ سوچ کر پریشان تھیں کہ اگر کوئی ان کے گھر میں آ گیا اور اس نوجوان کو دیکھ لیا تو وہ کیا جواب دیں گی کہ یہ نوجوان کون ہے۔ ہانیہ اپنی ماں کی سوچوں سے بالکل انجان تھی۔ ہانیہ، یہ لڑکا کون ہے مجھے بتاؤ، اور یہ یہاں پر کیوں آیا ہے؟ ہانیہ کی امی نے اسے اکیلے دیکھا اور اس پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ اپنی امی کے سوالات پر وہ بوکھلا گئی اور کہنے لگی، امی میں نہیں جانتی کہ یہ لڑکا کون ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہسپتال میں آیا تھا، تب بھی یہ ایسے ہی زخمی تھا، تو اب یہ ہسپتال جاتا، اسے تمہارے گھر کا پتہ کیسے معلوم ہوا؟ ہانیہ اگلے دن ہسپتال نہیں گئی اور ارسلان کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ اس نے ایک دو بار ارسلان سے پوچھا بھی کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تمہاری یہ حالت کس نے کی ہے، لیکن ارسلان بول نہیں پا رہا تھا۔ ہانیہ نے یہ دیکھا اور وہ بھی خاموش ہو گئی۔ اس نے دوبارہ سے اس کے زخموں کو صاف کیا اور اس کی مرہم پٹی نئے سرے سے کی۔ ارسلان اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ اس سے بات کرنا چاہتا ہو، لیکن وہ بے بس تھا، جبکہ آمنہ بیگم پورا دن یہی کہتی رہیں کہ اسے یہاں سے فارغ کرو۔ میں لوگوں کو اس کے بارے میں جواب نہیں دے سکتی کہ یہ لڑکا کون ہے۔ میرے اپنے گھر میں جوان بیٹی ہے، میں کیسے اس لڑکے کو اپنے گھر میں رہنے دے سکتی ہوں؟ جبکہ امی کی باتیں سن کر وہ تنگ آ گئی تھی اور غصے سے کہنے لگی، خدا کے لیے امی، آپ نے اس کی حالت دیکھی ہے؟ کیا وہ اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہے؟ ہانیہ کی باتیں سن کر اس کی ماں بھی خاموش ہو گئی۔ ان کی بیٹی ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ 2 دن مزید گزر گئے۔ ارسلان آہستہ آہستہ صحت یاب ہو رہا تھا۔ جب وہ بولنے کے قابل ہو گیا
تو وہ ہانیہ کے اکیلے ہونے کا انتظار کرنے لگا کہ وہ اپنی بات کہہ سکے۔ ایک دن اسے موقع مل گیا۔ آمنہ بیگم ضروری کام سے محلے میں گئی ہوئی تھی۔ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے ہانیہ، میری بات سن کر تم خوفزدہ نہیں ہونا بلکہ تحمل سے میری بات سننا۔ ایسی کیا بات تھی؟ ہانیہ سوچنے لگی۔ اچانک ارسلان کے ارد گرد دھواں پھیلنے لگا۔ جب دھواں ہٹا ہانیہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں پر ارسلان نہیں بلکہ کوئی اور ہی تھا۔ کون ہو تم؟ ہانیہ نے اس سے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ ڈرو نہیں بلکہ تحمل سے میری بات سنو۔ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، میں ایک جن زاد ہوں۔ میں کافی عرصے سے تم سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن مجھے اس چیز کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ ہمارے قبیلے کے سردار کی بیٹی کچھ عرصہ پہلے گم ہو گئی، کسی کو بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں پر گئی ہے۔ پھر کچھ جن زادوں نے ہمیں بتایا کہ اسے کچھ اجنبی اغوا کر کے لے گئے۔ سردار کی بیوی نیم پاگل ہو چکی ہے، وہ ہر وقت اسے یاد کرتی رہتی ہے اور روتی رہتی ہے۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ ہانیہ نے اس سے سوال کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ کوہ قاف چلو۔ اس کی بات سن کر ہانیہ حیران رہ گئی۔ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں کیسے تمہارے ساتھ جا سکتی ہوں؟ میں ایک عام انسان ہوں جبکہ تم جن زاد ہو۔ تم اس کی فکر مت کرو، اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ اگر تم ہمارے ساتھ تعاون کرو تو نہ صرف ہم اس اغواکار کو ڈھونڈ لیں گے بلکہ سردارنی کی حالت بھی سنبھل جائے گی۔ لیکن یہاں پر میری ماں، اس کا کیا ہوگا؟ میں اس کو کیا بتاؤں گی کہ میں کہاں جا رہی ہوں؟ میرے پاس اس کا حل بھی موجود ہے۔ تم اپنی ماں کو کہنا کہ تمہارا ٹرانسفر دوسرے شہر ہو گیا ہے، وہاں تم نے چند مہینوں کے لیے جانا ہے کیونکہ وہاں تمہاری ٹریننگ ہوگی۔ یہ ٹریننگ تمہارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور تم اسے کسی بھی صورت نہیں چھوڑ سکتی۔ یا پھر اگر تم کہو تو میں تمہارے بدلے تمہاری ہی ہم شکل جنزادی کوہ قاف سے بلا لوں گا جو تمہاری ماں کے ساتھ یہاں پر رہے گی، اور جو کام تم سر انجام دیتی ہو وہی جنزادی سر انجام دے دیا کرے گی، اور تمہاری ماں کو شک بھی نہیں ہوگا کہ وہ کوئی انسان ہے یا دوسری مخلوق۔ ہانیہ اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئی۔ جن زاد نے اس کی سوچ کو پڑھ لیا تھا۔ اس نے کہا، تم فکر مت کرو، وہاں پر تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے گا، اور میں تم سے کسی بھی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں بول رہا، نہ ہی میں تمہیں کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، مجھے سوچنے کے لیے آج رات کا وقت دے دو۔ ہانیہ نے اس سے آج رات کا وقت مانگ لیا۔ جن زاد نے اسے وقت دے دیا۔ اسے یقین تھا کہ ہانیہ اس کے ساتھ ضرور جائے گی۔ وہ پوری رات ہانیہ کی سوچتے ہوئے گزری۔ کیا اسے اس جن زاد کی مدد کرنی چاہیے یا نہیں؟ کہیں اس کے لیے کوئی بڑی مصیبت نہ بن جائے۔ لیکن اس کی باتیں سن کر ہانیہ کو سردارنی کے لیے دکھ بھی ہو رہا تھا۔ ارسلان نے اسے بتایا تھا کہ سردارنی نے اب کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ پہلے وہ اپنے قبیلے کی عورتوں کو تربیت دیا کرتی تھی، لیکن اب وہ خاموش بیٹھی رہتی، روتی رہتی اور سوچتی رہتی۔ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے، ہانیہ نے دل ہی دل میں سوچا۔ اس کی بات سن کر ارسلان مسکرایا۔ وہ اسی کے کمرے میں موجود تھا اور اس کی سوچ کو اچھی طرح سے پڑھ سکتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اگلے دن صبح صبح ہانیہ کی آنکھ کھل گئی اور وہ سوچنے لگی کہ وہ اپنی ماں سے کیسے جھوٹ بولے گی۔ اس نے کبھی بھی اپنی ماں سے کوئی بات نہیں چھپائی تھی، لیکن اب یہ کسی کی بھلائی کا معاملہ تھا۔ امی، مجھے کچھ عرصے کے لیے دوسرے شہر جانا ہوگا، اچانک ہانیہ بول پڑی۔ دوسرے شہر کیوں اور کتنے عرصے کے لیے جانا ہے تم نے؟ امی، 2-3 مہینوں کے لیے جانا ہوگا، وہاں پر میری ٹریننگ ہوگی۔ یہ ٹریننگ میرے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جو آگے میرے بہت کام آئے گی۔ ہانیہ کو شدید حیرت ہوئی جب اس کی ماں آسانی سے اس کی بات مان گئی۔ ہانیہ کو اگلے ہی دن ارسلان کے ساتھ کوہ قاف جانا تھا۔ وہ دل ہی دل میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ اگر باقی جنات کو علم ہو گیا کہ وہ انسان ہے تو وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے؟ اس کے دل میں یہی بات بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ ارسلان نے اسے کہا، میرا ہاتھ پکڑو اور آنکھیں بند کر لو۔ ہانیہ نے ڈرتے ڈرتے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ہوا میں اڑ رہی ہو، اور یہ احساس بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ارسلان نے اس سے کہا کہ آنکھیں کھول لو۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ جگہ بے حد خوبصورت تھی۔ اونچے اونچے محل بنے ہوئے تھے، لیکن وہاں کے لوگ بہت عجیب و غریب تھے۔ وہ بہت عجیب و غریب نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ کوئی نمونہ ہو۔ یہ لوگ مجھے ایسے کیوں گھور رہے ہیں؟ اس نے ارسلان سے سوال کیا۔ وہ اندر سے بہت ڈر رہی تھی۔ ارسلان نے محسوس کر لیا کہ وہ یہاں پر خود کو محفوظ محسوس نہیں کر رہی۔ اس نے اسے انگوٹھی دی اور کہا، یہ انگوٹھی پہن لو۔
جب تک انگوٹھی تمہارے ہاتھ میں ہے تمہیں کوئی بھی نہیں دیکھ پائے گا۔ وہ انگوٹھی پہننے کے بعد ہی ہانیہ کے اوپر سے نظروں کی تپش ہٹ گئی۔ اب وہ آرام سے سب کو دیکھ پا رہی تھی، لیکن اسے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہاں آ کر اسے عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی تھی، لیکن بے چینی بھی تھی۔ یہ سب اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی جنات کی دنیا میں قدم رکھے گی۔ ارسلان اسے لے کر ایک بہت بڑے سردار کی رہائش کے سامنے آ کر رکا۔ وہ بے حد خوبصورت گھر تھا۔ وہ اسے لے کر اندر بڑھ گیا۔ جیسے ہی وہ سردار کے کمرے میں داخل ہوئے، اس نے ہانیہ کو کہا کہ انگوٹھی اتار دو۔ اس کے حکم پر ہانیہ نے انگوٹھی اتار دی۔ سردار نے جیسے ہی ہانیہ کو دیکھا وہ دیکھتا رہ گیا۔ وہ بالکل اس کی بیٹی کی جیسی تھی، لیکن اپنے علم کی مدد سے اسے جلد اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ایک آدمزاد ہے جس کی شکل اس کی بیٹی سے ملتی ہے۔ ارسلان ہانیہ کے سامنے اس سردار سے باتیں کرنے لگا۔ نہ جانے وہ اس سے کون سی زبان میں باتیں کر رہا تھا۔ ہانیہ کو اس کی زبان سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن ان کے تاثرات سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں بہت پرجوش اور خوش تھے۔ سردار ارسلان کی اس حرکت پر بہت خوش ہوا تھا۔ اس نے ہانیہ کو کہا، میں تمہارا احسان ساری زندگی نہیں بھلا سکتا جو تم نے ہماری مدد کرنے کا سوچ کر کیا ہے۔ میری بیوی اپنی بیٹی کے غم میں نیم پاگل ہو چکی ہے۔ جب وہ تمہیں اپنے سامنے دیکھے گی تو بہت زیادہ خوش ہوگی۔ نہ جانے اس کا کیا حال ہوگا۔ اگر ان کو پتہ چل گیا کہ میں جن زادی نہیں بلکہ ایک انسان ہوں تو پھر ان کا رویہ میرے ساتھ تبدیل نہیں ہو جائے گا۔ ہانیہ نے ان سے ڈرتے ڈرتے کہا۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگا کہ تم پریشان مت ہو، تم یہ کنگن اپنے ہاتھ میں پہن لو۔ جب تک یہ کنگن تمہارے ہاتھ میں رہے گا کسی کو بھی نہیں پتہ چل پائے گا کہ تم ایک آدمزاد ہو، تم انہیں اپنے جیسی ہی معلوم ہوگی۔ ہانیہ نے وہ کنگن لے کر اپنے ہاتھ میں پہن لیا۔ تم نہیں جانتی تم ہماری کتنی بڑی مدد کرنے جا رہی ہو۔ اس سے نہ صرف ہم اپنی بیٹی تک پہنچ سکتے ہیں بلکہ ان لوگوں کو بھی کڑی سے کڑی سزا دیں گے جن لوگوں نے یہ گھٹیا حرکت کی ہے۔ ارسلان، تمہیں کیا چاہیے؟ آج تم جس چیز کا مطالبہ کرو گے وہ چیز تمہارے سامنے حاضر کر دی جائے گی۔ سردار نے ارسلان سے کہا۔ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے سردار، ارسلان نے نہایت عاجزی کے ساتھ پیچھے ہٹ کر کہا۔ میں صرف آپ کی مدد کرنا چاہتا تھا، میرے لیے یہی کافی ہے کہ میں اس میں کامیاب ہو گیا۔ ہانیہ ارسلان کی حرکت کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر ارسلان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ ضرور کسی بڑے انعام کا مطالبہ کرتا، وہ خود بھی ایسا ہی کرتی اگر وہ ارسلان کی جگہ ہوتی، لیکن ارسلان کو تو کسی بھی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ارسلان سردار سے اجازت لے کر وہاں سے رخصت ہو گیا اور سردار ہانیہ کو لے کر اپنی بیوی کی طرف آ گیا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس کی بیوی ہمیشہ کی طرح اپنا سر دونوں گھٹنوں پر جھکائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں اپنی بیٹی کی تصویر پکڑ رکھی تھی۔ نہ جانے وہ کون سی زبان میں فریادیں کر رہی تھی، لیکن اس کی آواز میں بے حد درد تھا۔ اچانک سردار بولا، تمہارا انتظار ختم ہو گیا ہے، دیکھو ہماری بیٹی واپس آ گئی ہے۔ یہ سن کر اچانک سردارنی نے چونک کر سر اٹھایا۔ جیسے ہی اس کی نظر ہانیہ پر پڑی اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ بھاگتی ہوئی ہانیہ کی طرف آئی اور اسے زور سے گلے لگا لیا۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ تمہیں نہیں پتا میں نے تمہیں کتنا یاد کیا، میں تمہارے لیے کتنا تڑپی ہوں۔ وہ ہانیہ کو گلے لگائے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ ہانیہ کو بھی اس کی حالت پر رونا آ گیا۔ اب مجھے کبھی بھی تنہا چھوڑ کر نہیں جانا۔ ہانیہ نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اب کبھی بھی اسے چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ شام کو ہی سردار نے ہانیہ کو سب کے سامنے لا کر انہیں یہ بتایا کہ یہ میری جڑواں بیٹی ہے۔ اتنے عرصے سے میں نے اسے دنیا کی نظروں سے چھپا رکھا تھا۔ مجھے یہی ڈر تھا کہ کہیں یہ بھی میری دوسری بیٹی کی طرح اغوا نہ ہو جائے۔ اس نے اپنی بیوی کو بھی یہ بات سمجھا دی تھی کہ ہم کسی کو نہیں بتائیں گے کہ ہماری بیٹی ہمیں مل گئی ہے۔ سردارنی نے ہانیہ سے کئی بار پوچھنے کی کوشش کی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ کہاں گئی تھی، لیکن ہانیہ نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں۔ اسے بس اتنا یاد ہے کہ اسے کچھ لوگ اپنے ساتھ اٹھا کر لے گئے تھے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے وہ سب اس کے علم سے باہر ہیں۔ پورے قبیلے میں جشن کا سما تھا۔ ہر کوئی بہت خوش تھا کہ سردار کی بیٹی واپس آ گئی ہے۔ سردارنی بھی زندگی کی طرف واپس لوٹ آئی تھی۔ ہانیہ کو نہایت خوبصورت اور قیمتی لباس پہنا کر نہایت خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور لگ رہی تھی۔ ہر کوئی اس کی تعریفیں کر رہا تھا۔ ہانیہ بھی بہت زیادہ خوش تھی، لیکن اسے بار بار اپنی ماں کی فکر ستا رہی تھی اور اپنے بہن بھائیوں کی یاد آ رہی تھی۔
لیکن جب تک اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا وہ واپس نہیں جا سکتی تھی۔ ہانیہ کی آنکھیں بار بار ایک ہی شخص کو ڈھونڈ رہی تھیں، لیکن پھر وہ مایوس ہو گئی۔ ارسلان نے اس دعوت میں شرکت نہیں کی تھی، جبکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ ارسلان نے اس کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے۔ اسے اس کی حفاظت کے لیے متعین کیا گیا تھا۔ وہ جہاں کہیں بھی جاتی ارسلان اس کے ساتھ ساتھ موجود ہوتا، لیکن وہ اسے نہیں دیکھ پاتی۔ ارسلان کا مقصد ان لوگوں کو ڈھونڈنا تھا، کیونکہ سردار جانتا تھا کہ جن لوگوں نے اس کی پہلی بیٹی کو اغوا کیا ہے وہ ضرور اس کی دوسری بیٹی پر بھی حملہ کریں گے۔ سردار نے ہانیہ کو وہ سب کچھ سکھانے کا فیصلہ کیا جو کہ ایک سردار کی بیٹی کو سکھایا جاتا ہے۔ کل سے ہانیہ کی ٹریننگ شروع ہونی تھی۔ ہانیہ اس کے لیے بہت پرجوش تھی، لیکن وہ اس کو جتنا آسان سمجھ رہی تھی وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ مشکل نکلا تھا۔ ہانیہ نے کبھی کوئی ہتھیار نہیں اٹھایا تھا، جبکہ اسے جن ہتھیاروں سے سکھایا جا رہا تھا وہ سب جن زادیوں کی طاقت کے مطابق تھے، جبکہ وہ ایک آدم ذات تھی۔ سردار نے جب یہ بات محسوس کی، اس نے نسبتاً ہلکے ہتھیار تیار کروائے۔ ہانیہ کو شکار پر جانے کا بچپن سے بہت شوق تھا، لیکن اس کی یہ خواہش اپنی دنیا میں تو پوری نہیں ہوئی تھی۔ اس نے سردار سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ سردار نے ہانیہ کی بات مان لی۔ ساتھ ساتھ اس نے ارسلان کو بھی خبردار کر دیا کہ وہ ہانیہ کے ساتھ جائے، کہیں اس پر حملہ نہ ہو جائے۔ ہانیہ بہت پرجوش تھی، اس کی بچپن کی خواہش پوری ہونے جا رہی تھی۔ وہ چند سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں چلی گئی۔ اسے شکار کے بارے میں اتنا کچھ علم بھی نہیں تھا، اس کے باوجود وہ شکار کے لیے نکل آئی تھی۔ چند دن پہلے ہی اس نے تیر کمان چلانا سیکھا تھا۔ وہ کافی ذہین تھی، اسی وجہ سے جلد سیکھ گئی اور اس کا نشانہ بھی کافی پکا ہو گیا تھا۔ اچانک جنگل کے بیچوں بیچ اسے ایک ہرنی دکھائی دی۔ وہ ہرنی پر تیر چلانے ہی لگی تھی کہ اچانک اس کی طرف ایک تیر آ گیا، لیکن نہ جانے کیسے وہ تیر درمیان میں ہی رک گیا اور جل کر وہیں پر بھسم ہو گیا۔ یہ سب دیکھ کر اچانک ہانیہ خوفزدہ ہو گئی۔ اگر وہ تیر اس کی طرف آ جاتا تو اس کا کیا بنتا؟ یہ سوچ آتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، جبکہ اس کے ذہن میں یہ بھی چل رہا تھا کہ یہ تیر درمیان میں کیسے رک گیا، اس کی جان بچانے والا کون تھا؟ اس کے ذہن میں سب سے پہلا خیال ارسلان کا ہی آیا۔ دوسری طرف ارسلان جلدی سے تیر چلانے والے کی طرف بھاگا، لیکن نہ جانے کیسے وہ اچانک غائب ہو گیا۔ ارسلان نے اسے ہر طرف ڈھونڈا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسے نہیں مل سکا۔ ارسلان مایوسی سے واپس آ گیا، لیکن اسے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ وہ لوگ ہانیہ کو اغوا کرنے کی کوشش ضرور کریں گے یا پھر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ایسے میں وہ انہیں ضرور تلاش کر لیں گے۔ ہانیہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہیں پر کھڑی تھی جب اچانک وہاں پہ ارسلان آیا اور ہانیہ کو واپس چلنے کو کہا۔ ہانیہ نے اسے ساری بات بتائی تو ارسلان نے کہا کہ مجھے پہلے سے ہی پتا ہے، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم واپس چلی جاؤ۔ جب سردار کو اس بات کا علم ہوا وہ شدید غصے میں آ گیا۔ اس نے ارسلان کو مزید کچھ طاقتیں دے دیں اور اس سے کہا کہ اس پر حملہ کرنے والے کو کچھ بھی ہو جائے میرے سامنے پیش کرو، لیکن وہ لوگ ان کی سوچ سے بھی زیادہ چالاک تھے۔ آج کے واقعے سے ہانیہ کافی ڈر گئی تھی اور کافی گمسم بھی تھی۔ سردار نے اسے کہا کہ ہمارے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے آپ کو اپنے پاس ہی رکھا ہے، ہم ہی آپ کی حفاظت کا ذمہ اٹھائیں گے۔ سردار کے سارے سپاہی جنگل میں پھیل چکے تھے اور اس تیر باز کو ڈھونڈنے لگ گئے تھے۔ اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا، اسی لیے ارسلان اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا۔ اس کے بعد بھی کئی بار ہانیہ پر حملے ہوئے، لیکن حملہ کرنے والا ہمیشہ غائب ہو جاتا۔ نہ جانے اس کے پاس ایسا کون سا جادو تھا کہ وہ سب کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا۔ ایک بار ہانیہ اب سردار کو بتائے بغیر گھر سے باہر نکل آئی۔ اس کی نظر وہاں ایک جانور پر پڑی۔ ایسا جانور اس نے پہلے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہت ہی پیارا جانور تھا۔ ہانیہ کو اس پر بہت پیار آیا اور وہ اسے پکڑنے کے لیے بھاگی، لیکن جانور آگے بھاگنے لگا۔ ہانیہ اس کے پیچھے ہی جنگل میں داخل ہو گئی۔ وہ یہ بات بھلا چکی تھی کہ اس کی جان خطرے میں ہے۔ کافی آگے آنے کے بعد ہانیہ کو احساس ہوا کہ یہاں آ کر اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ یہ جگہ اس کے لیے بالکل انجان تھی۔ اچانک اس کا دل خوف سے بھر گیا۔ اگر وہ لوگ اسے اپنے ساتھ لے گئے پھر وہ کبھی بھی اپنی ماں سے بھی نہیں مل پائے گی۔ کیا اس کی ماں کا بھی ویسا ہی حال ہوگا جیسا اس سردارنی کا تھا؟ یہ سوچ آتے ہی اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ وہ کہاں سے آئی تھی۔ اس کوشش میں ہی وہ راستہ ہی بھٹک گئی اور ایک غار کے سامنے پہنچ کر رکی۔ وہ ایک بے حد بڑی غار تھی۔ ہانیہ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس غار میں کوئی کشش ہو۔
وہ غار اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ خود بخود ہانیہ کے قدم اس غار کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ خود کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن رک نہیں پا رہی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ غار میں داخل ہوتی، نہ جانے وہاں ارسلان کہاں سے آ گیا اور اسے زور سے دھکا دے کر غار سے پیچھے کیا۔ ہانیہ دور جا کر گری، اس کی کوہنیاں بری طرح سے زخمی ہو چکی تھی۔ تمہیں سمجھایا بھی تھا کہ اکیلے گھر سے باہر نہیں نکلنا، لیکن تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ارسلان اس کے قریب آتے ہوئے اس پر برسنے لگا۔ اگر میں یہاں پر نہ آتا تو تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تمہارے ساتھ کیا ہوتا۔ یہ غار تمہاری سوچ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جو بھی اس غار کے اندر داخل ہوتا ہے وہ کبھی بھی واپس نہیں آیا۔ نہ جانے کتنے ظالم شیاطین اس غار کے اندر موجود ہیں تو تم جیسے بے وقوفوں کی بلی دے کر اپنے آقا کو خوش کرتے ہیں اور اپنی طاقتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ اگر کچھ لوگ مجھے یہ نہ بتاتے کہ شہزادی کو کچھ لوگ اٹھا کر لے گئے ہیں، ہم یہی سمجھتے کہ وہ بھی اس غار میں داخل ہو گئی ہیں۔ آئندہ میری اجازت کے بغیر اور اپنے سردار کو بتائے بغیر آپ کہیں بھی نہیں جائیں گی، ورنہ انجام کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ یہ کہہ کر ارسلان اسے اپنے گھر میں چھوڑ کر چلا گیا۔ کچھ دنوں سے ہانیہ کو عجیب و غریب خواب آ رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اسے اپنے ساتھ کسی اور کی بھی موجودگی کا احساس ہوتا تھا، اور یہ احساس بہت تکلیف دہ اور بے چین کر دینے والا تھا۔ ایک دن وہ اپنے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک بہت بڑا پرندہ اس کے سامنے زمین پر آ کر گرا۔ اتنے بڑے پرندے کو دیکھ کر وہ بوکھلا گئی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور اس بڑے پرندے کی طرف گئی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک نہایت خوفناک شکل اختیار کر گیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں ایک ہتھیار پکڑ رکھا تھا۔ وہ بے حد چمکیلا ہتھیار تھا اور اس کی چمک سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ کس قدر تیز دھار ہے۔ اچانک وہ ہتھیار لے کر ہانیہ کی طرف بڑھا، جبکہ ہانیہ وہاں سے بھاگی اور زور زور سے چلانے لگی۔ اس کی چیخیں سن کر سب باہر آ گئے اور ہانیہ کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ہانیہ سردار کے گلے لگ کے رونے لگی اور اسے ساری بات بتا دی۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر سردار پریشان ہوا اور غصے میں آ گیا۔ آخر کس کی ہمت ہوئی ہمارے گھر کے اندر داخل ہونے کی؟ انہوں نے ارسلان کو کہا کہ فوراً پتہ کرے، لیکن ارسلان پتہ نہیں چلا پایا کہ وہ کون تھا۔ ہانیہ کے ساتھ اس کے علاوہ بھی وہاں پر بہت خوفناک واقعات ہونے لگے تھے۔ پہلے سردار نے سمجھا کہ شاید اس کے ساتھ کوئی شرارت کر رہا ہے اور صرف ہانیہ کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ شاید کسی کو شک ہو گیا تھا کہ وہ جن زادی نہیں بلکہ آدم زادی ہے۔ لیکن جب واقعات بڑھنے لگے تو سردار کو شک ہونے لگا۔ سردار کو یاد آیا کہ ایسا ہی کچھ ان کی بیٹی کے ساتھ بھی ہونے لگا تھا جب وہ اغوا ہوئی تھی۔ اس سے کچھ دن پہلے اس کے ساتھ بھی ایسے ہی واقعات پیش آتے تھے۔ اب شاید ہانیہ کے اغوا ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ انہوں نے اس پر اپنی نظر رکھی اور سپاہیوں کی تعداد بڑھا دی۔ یہ ان کے پاس آخری اور قیمتی موقع تھا کہ وہ ان تک پہنچ پاتے۔ ارسلان ہر وقت ہانیہ کے آس پاس موجود رہنے لگا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس سے جدا نہ ہوتا۔ جب وہ سو رہی ہوتی تب بھی وہ اس کے ساتھ ہی موجود ہوتا تھا۔ ایک دن سردار نے ہانیہ کو خود ہی اکیلے باہر بھیجا۔ اس نے ابھی آدھا راستہ ہی طے کیا تھا جب عجیب و غریب لوگ اس کے آس پاس اکٹھے ہو گئے۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور باندھ دیا۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ اسے اغوا کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جبکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ ارسلان نے ان کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے۔ ارسلان ان کا پیچھا کرنے لگا۔ اس نے سردار کو بھی اشارہ بھیج دیا تھا کہ وہ اپنے سپاہیوں کو لے کر اس کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ جائیں۔ سب کچھ سردار کے پلان کے مطابق ہو رہا تھا۔ وہ اسے لے کر ایک پرانے مکان میں داخل ہو گئے، جبکہ ارسلان بھی ان کے پیچھے ہی داخل ہو گیا۔ ارسلان نے اپنی جادوئی طاقت کی مدد سے خود کو چھپایا ہوا تھا۔ کوئی اس کو دیکھنا تو دور کی بات، اس کی موجودگی بھی محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ چاند کی 14ویں رات تھی۔ ارسلان یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کو اغوا کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ سردار کا ہی بھائی تھا، جو کچھ عرصہ پہلے شیطانی کاموں میں پڑ گیا تھا اور اب اپنے شیطانی عمل کو پورا کرنے کے لیے اسے بلی کی ضرورت تھی۔ ارسلان نے سردار کی بیٹی کو بھی دیکھ لیا تھا جسے اس نے باندھ کر رکھا ہوا تھا۔ ہانیہ کو بھی انہوں نے اس کے ساتھ ہی باندھ دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ سردار اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پر پہنچ گیا تھا۔ دونوں کے درمیان زبردست لڑائی ہوئی۔ سردار کے بھائی نے اس کی دونوں بیٹیوں کو وہاں سے لے جانے کی کوشش کی، لیکن درمیان میں ارسلان آ گیا۔ سردار نے اپنے بھائی کو گرفتار کروا لیا اور بعد میں اس کا سر اپنے ہاتھوں سے قلم کروایا۔ وہ اپنی بیٹی کو زندہ سلامت اپنے سامنے دیکھ کر بہت خوش تھا۔
ہانیہ بھی خوش تھی کہ اس کی وجہ سے ایک باپ کو اس کی بیٹی مل گئی تھی۔ سردار ہانیہ کے آگے بہت شکر گزار تھا۔ میں تمہارا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھلا سکتا ہانیہ۔ تم بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ تم جو بھی مانگو گی میں تمہیں دوں گا۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، میں صرف اپنے گھر میں اپنی ماں کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں، ہانیہ نے عاجزی سے کہا۔ سردار نے اپنے علم سے پتہ لگا لیا تھا کہ ہانیہ کی ساری دولت اس کے چچا نے ہتھیائی ہوئی تھی۔ سردار نے ارسلان کو حکم دیا کہ وہ اس کے چچا کو جا کر سبق سکھائے اور ہانیہ کو اس کی دنیا میں واپس بھیج دیا۔ ہانیہ جب اپنے گھر پہنچی تو وہ اپنی ماں سے لپٹ کر رونے لگی۔ پھر ہانیہ کو جو خبر سننے کو ملی اس سے وہ حیران رہ گئی۔ اس کے چچا نے سارے کاغذات ان کے حوالے کر دیے تھے اور ان کا ایک بہت بڑا حصہ رقم کی صورت میں انہیں دیا تھا۔ اس کے بعد ہر مہینے خود ہی وہ انہیں ایک بڑی رقم دینے لگے۔ اس کایا پلٹ پر ہانیہ بہت حیران تھی، لیکن اسے جلد پتہ چل گیا تھا کہ یہ سب سردار نے کروایا ہے۔ ہانیہ نے اپنی نوکری نہیں چھوڑی بلکہ اسی طرح زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی رہی اور بیماروں کو صحت یاب کرنے کا وسیلہ بنتی رہی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔